بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں ایک خاص بادام کا تیل بیچا کرتی تھی۔ ان کا تیل دور دور تک مشہور تھا کیونکہ اس کو لگاتے ہی بال لمبے ہو جایا کرتے، لیکن اماں وہ تیل مجھے نہیں لگانے دیا کرتی اور کہتی کہ یہ تیل بہت خطرناک ہے۔ جبکہ ہر عورت جو اماں سے تیل لیتی وہ اماں کے ہاتھ چوم کر کہتی کہ تیری وجہ سے بیٹی کی اچھی جگہ شادی ہوگی۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ اماں کو مجھ سے نفرت ہے، تبھی نہیں دیتی۔ جب ہی ایک دن وہ تیل چرا کر سر پر میں نے لگایا اور دوپٹہ باندھ کر سو گئی۔ جب محسوس ہوا کہ آدھی رات کو دوپٹہ کوئی کھول رہا ہے، میں نے چونک کر اٹھ گئی تو دیکھا تو روح لرز گئی کہ ایک خوبصورت جن۔ میرا نام تحریم فاطمہ ہے، میرا تعلق صوبہ سندھ سے ہے۔ ایک بچے کو جب گھر سے پیار محبت نہیں ملتا تو وہ باہر کسی کی راہ دیکھتا ہے، اور محض 17-18 سال عمر یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے جب میری جیسی لڑکی جس کو کبھی گھر سے پیار محبت نہ ملا ہو اسے خوابوں بھری دنیا اچھی لگنے لگتی ہے۔ یہ عمر خواب دیکھنے کی ہوتی ہے اور اس عمر میں ہر چیز حسین لگنے لگتی ہے اور انسان اچھائی برائی کا فرق بھول جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے اپنے کزن سے محبت ہوگی جو بہت اچھا تھا اور ہماری بات ہونے لگی۔ دن رات ہماری بات ہوا کرتی اور مجھے اس کے علاوہ کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ تبھی میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا اور بات ہوتے 2 ماہ ہونے والے تھے۔ میرے ابا نے پہلے بھی میری بہنوں کی شادی جلدی میں کر دی تھی اور میرا رشتہ دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے کزن سے کہا کہ میرے لیے رشتہ بھیجیں اور اس نے کچھ وقت مانگا اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ ہمارے گھر بھی آتا جاتا تھا، سبھی کہتے تھے کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، پر جب سے میری اس سے بات ہو رہی تھی مجھے تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ پر میری چچی مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، ان سے جب بھی ملتی مجھے خوف محسوس ہوتا تھا اور یہ میرے ساتھ بچپن سے تھی۔ اماں سے کئی بار کہا تو اماں کہتی ہیں کہ یہ عورت تو ہے ہی جادوگرنی، اس کا کیا بھروسہ، کبھی اس کے گھر سے کچھ آئے تو کھایا مت کرو۔ اس عورت نے تو کئی گھر اجاڑ دیے ہیں، جبکہ مجھے یقین نہیں آتا کیونکہ میری چچی تو سارے خاندان میں مشہور تھی، سبھی کہتے کہ وہ بہت اچھی ہے اور مجھے برا بھی لگتا، اور جب میری سہیلیاں چچی کو میری ساس کہتی تو میں اور ہواؤں میں اڑنے لگتی۔ پر ہر انسان کے اصلی روپ سے انجان تھی اور میں شدت سے انتظار کرنے لگی اس کا، اور اسی دن پھپھو نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور دعا بھی کرنے لگی کہ ابا اس کو انکار کر دیں، پر ابا نے سوچنے کا وقت مانگا۔ میں نے اپنے چچا کے بیٹے کو کہا کہ اب تو رشتہ بھیج دو، اب تو پھپھو بھی میرا رشتہ مانگ رہی ہیں، بس کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ جب اپنے کزن کو بتایا تو واپس سے باہر ہو گیا، کہنے لگا کہ پھپھو کیسے مانگ سکتی ہیں رشتہ، دادا ابو نے تو میری بہن کا رشتہ کہا تھا پھپھو کو، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پھپھو کا بیٹا تم سے شادی کرے۔ اور میں اس کی بات سن کر حیران ہوا کہ یہ کس لہجے میں بات کر رہا ہے مجھ سے۔ مجھے بہت غصہ آیا اور اسے کہا کہ ہمیں بات کرتے 4 ماہ ہونے والے ہیں اور اس دوران میں نے کبھی ایسا کوئی تعلق نہیں رکھا جس پر مجھے شرمندگی ہو یا میرے ماں باپ کا سر نیچا ہو۔ تم تو مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے، آج مجھے سب سمجھ میں آ گیا ہے۔ اور اگلے دن چچی میرے رشتے کے لیے آ گئی۔ اپنی محبت کو پا لینا بہت خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، میری سبھی دوستیں یہی کہا کرتی تھیں، پر میری آپ ہی کہتی تھیں کہ یہ محبت نہیں ہے، تم تو بس اس ماحول سے آزادی چاہتی ہو جو کسی بھی صورت تمہیں مل جائے۔ تم ایسی لڑکی نہیں ہو جو کسی کی باتوں میں آ جاؤ۔ پر وہ کیا جانتی کہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اماں نے کبھی مجھے پیار بھری نظر سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ہمیشہ بھیا کو پیار کیا اور اسی کو سب پر فوقیت دی۔ میں تو گھر والوں کے لیے منحوس تھی جو آتے ہی ایک بھائی کو کھا گئے۔ اماں اور ابا کو بس اپنا بیٹا نظر آتا تھا۔ میرے 2 بھائی تھے اور جب میں پیدا ہوئی تو اسی دن میرا 4 سال کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا تھا اور سبھی کو لگتا تھا کہ وہ میری وجہ سے مرا ہے۔ نہ جانے لوگوں کی سوچ کب بدلے گی، کب ان کو یقین آئے گا کہ کبھی کوئی انسان منحوس نہیں ہوا کرتا۔ زندگی اور موت تو اوپر والے کے ہاتھ میں، پھر بھلا ایک انسان پیدا ہونے سے دوسرا انسان کیسے مر سکتا ہے؟ بچپن سے چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ترسی تھی میں، گھٹ گھٹ کے زندگی گزاری تھی، اور یہ اسکول بھی اپنی ضد کی وجہ سے پڑھ رہی تھی۔ اور اب جب کالج جانے کی باری آئی تو اماں نے صاف منع کر دیا۔ میری اماں گھر پر تیل بنا کر بیچا کرتی تھیں اور کبھی گھر کے کسی فرد نے اس تیل کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اور میری بہنوں کی بھی شادی ہو چکی تھی اور اماں ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہا کرتی تھیں اور ڈھیروں پیسے کماتی تھیں۔ کہتی ہیں یہ تو میرا بزنس ہے جو اوپر والے کے کرم کی وجہ سے چل رہا ہے، ورنہ ہم تو بھوکے مر جاتے۔ اور میں اماں سے کہتی کہ جب اتنے پیسے کماتی ہیں تو ہم کیوں گھٹ گھٹ کر جیتے ہیں، کیوں چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ہمیں رونا پڑتا ہے۔ میری اماں کہتی ہیں کہ بیٹیوں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمیں دیتی ہی کیا ہے، ساری عمر باپ گھر کھا لیتی ہیں اور پھر جب شادی کرتے تو سارا گھر صاف کر کے لے جاتی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اور میں اماں کی ان باتوں کو سن کر جی بھر کر رویا کرتی تھی۔ ایک ایسا بچہ جس نے محرومیاں دیکھی ہوں وہ پھر بھڑک جاتا ہے، کوئی پیار کا میٹھا بول بول دے تو وہ اس کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔
کاش ماں باپ اپنی بیٹیوں کو عزت دینے لگ جائیں، ان کو بیٹے کے برابر کے حق دینے لگ جائیں۔ میری زندگی یوں ہی چل رہی تھی، اور جب چچی نے رشتہ مانگا تو ابا نے کہا کہ بہن ہمیں خوشی ہے، پر میں پہلے تحریم کی پھپھو کو ہاں کر چکا ہوں، اسی لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اور چچی جاتے جاتے مجھے کہہ کر گئیں کہ تیری اتنی اوقات نہیں کہ تم میرے گھر کی بہو بنتی، میں تو یہاں اپنی بیٹی کی خاطر آئی ہوں جس کا حق تم نے مارا ہے، بہتر ہوگا کہ اپنی پھپھو کو خود ہی انکار کر دو، ورنہ سارے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے بتا دوں گی کہ تم میرے بیٹے سے فون پر بات کرتی رہی ہو۔ میرا تو کچھ نہیں جائے گا، آخر کو بیٹے کی ماں ہوں، پر تمہاری عزت ضرور چلی جائے گی۔ مجھے بہت رونا آیا، جس چچی کو ساری عمر اچھا سمجھا، جن کے ساتھ مخلص رہی، ان کی عزت کرتی رہی اور سب سے ان کے لیے بحث کرتی رہی، وہ تو کتنی مکار تھیں۔ ان کی بیٹی پھپھو کے بیٹے کو پسند کیا کرتی تھی اور وہ مجھے دھمکیاں دے رہی تھی۔ چچی کی سب باتیں اماں نے سن لی تھی، اور اماں نے کہا کہ ماں باپ اپنی اولاد کے دشمن نہیں ہوتے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ اپنی چچی سے دور رہنا، پر تم پر محبت کا بھوت سوار تھا، اور اب یہ بات تمہارے باپ کو پتہ چل گئی تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ میں بہت ڈر چکی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے چچا کے بیٹے نے کئی بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، پر میں اس سے بات نہ کرتی اور صاف صاف کہہ دیا کہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ آگے سے ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مجھے چھوڑو گی تم، اور پھر مجھے چھوڑ کر اس لڑکے سے شادی کرو گی۔ اگر ابھی سب کچھ پھپھو کو بتا دیا تو ایک پل میں رشتہ ختم کر دیں گے۔ میرے لیے بہت مشکل وقت تھا، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی کہ میرا گھر جیسا بھی تھا میرے لیے محفوظ پناہ گاہ تھا۔ میرے ماں باپ مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے تو کیا ہوا، کم از کم میری زندگی بھی تو مشکل میں نہیں تھی۔ میں دن رات اللہ سے اپنے انجانے میں کیے گی غلطیوں کی معافی مانگ رہی تھی، اور اچانک سے مجھے کچھ عجیب سی خوشبو آنے لگی، جیسے کسی پھول کی خوشبو ہو، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے لگنے لگا کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، اور رات کو سوتے تو ایسا لگتا جیسے ابھی کوئی آ کر میری چارپائی پر بیٹھا ہے۔ میں بہت خوفزدہ ہو چکی تھی، اور انہی دنوں پھپھو نے شادی کی تاریخ مانگ لی۔ میرا خوف دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میں مر جاؤں گی۔ جب سے اسکول ختم ہوا تھا میری دوستیں بھی کہیں گم ہو گئی تھی، اور مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ جب سے اماں کو چچی کا پتہ چلا تھا وہ زیادہ سختی کرنے لگی تھی، مجھے اچانک سے سب سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں تو سب کے ساتھ مخلص تھی، سب کو دل سے عزت تھی، پر میرے اپنے ہی میرے دشمن بن چکے تھے، اور میں چھپ چھپ کر رویا کرتی تھی۔ کچھ سال پہلے ایک جگہ ایک غزل پڑھی تھی، اور آج لگا کہ وہ میرے دکھوں کی ترجمانی کر رہی ہے۔ کسی نے بہت خوب لکھا تھا کہ موسم سرد ہواؤں میں ایک چپ سی گھولتے ہوئے آنسو جب پلکیں رولتے ہیں، جب سب آوازیں اپنے اپنے بستر پر سو جایا کرتی ہیں، تب آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتے ہیں، دکھ بولتے ہیں۔ آج میرے دکھ بھی ایسے ہی تھے۔ کسی کا ٹھکرا دیا جانا، آپ کو دھتکار دیا جانا بہت اذیت دیتا ہے۔ پھپھو کو پتہ چلا تو انہوں نے رشتہ ختم کر دیا، اور میرے گھر والوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ میری زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی، مجھے لگتا تھا کہ اب میں جی نہیں سکوں گی۔ میں سب سے معافیاں مانگتی رہ گئی، اور ایک چھوٹی سی بات بہت بڑی بن چکی تھی۔ اماں ابا میرا رشتہ دیکھنے لگے، مجھے بہت تانے ملا کرتے تھے۔ امی کہتی کہ یہ تو پہلے ہی منحوس تھی، اب ایک اور بدنامی کا داغ لگا دیا۔ میرے سر کے بال بھی جھڑ رہے تھے، اور اماں بھی کئی دن گھر سے باہر رہا کرتی۔ میری ماں ایک خاص بادام کا تیل بیچا کرتی تھی، ان کا تیل دور دور کی تک مشہور تھا، کیونکہ اس کو لگاتے ہی بال لمبے ہو جایا کرتے، لیکن اماں وہ تیل مجھے نہیں لگانے دیا کرتی، اور کہتی کہ یہ تیل بہت خطرناک ہے۔ جبکہ ہر عورت جو اماں سے تیل لیا کرتی وہ اماں کے ہاتھ چوم کر کہتی کہ تیری وجہ سے بیٹی کی اچھی جگہ شادی ہوگی۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا اماں کو مجھ سے نفرت ہے، تبھی نہیں دیتی وہ مجھے۔ اسی لیے ایک دن میں نے وہ تیل چرا کر سر پر لگا لیا اور دوپٹہ باندھ کر سو گئی۔ جب محسوس ہوا کہ آدھی رات کو دوپٹہ کھو رہا ہے، میں نے چونک کر اٹھ کر دیکھا تو روح لرز گئی، کیونکہ ایک خوبصورت لڑکا کھڑا تھا۔ میں گھبرا گئی اور چیخنے لگی، اماں بھاگتی ہوئی آئی۔ میں نے اماں کو بتایا، پر کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا، اور وہ لڑکا بھی اچانک کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اب روز ہی میرے ساتھ ایسا ہوتا، کبھی سوتے میں مجھے لگتا کہ کوئی میرے بستر پر بیٹھا ہے، کبھی مجھے لگتا کہ کسی نے مجھے دھکا دیا ہے۔ میں آئینہ دیکھتے بھی ڈر جایا کرتی، مجھے اپنا چہرہ بھی بیگانہ سا لگنے لگا تھا، اور اماں کہتی کہ سارا عشق کا بھوت ہے، جبکہ میں تو سب کچھ بھول چکی تھی۔ چچی کی بات کو بھی 2 سال ہو چکے تھے۔ ایک رات سوئی تو صبح دیکھا کہ میرے دوپٹے کو کسی نے جلا دیا ہے، اور میں اٹھنا چاہ رہی تھی پر اٹھ نہیں پا رہی تھی، اور رونے لگی۔ جب ابا نے کہا کہ اس منحوس کا رشتہ دیکھو، پتہ نہیں کون سا وہ دن تھا جس دن یہ منحوس ہمارے گھر پیدا ہوئی۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کی شادی کرو، ورنہ کسی دن میں اس کا گلا گھونٹ کر مار دوں گا۔ اور ایسے ہی اماں نے میری اچانک سے شادی کر دی۔ پر میری قسمت اچھی تھی، میرا شوہر بہت اچھا تھا، حالانکہ اس کے کانوں میں بھی میری چچی نے بات ڈال دی تھی، پر اس نے یقین نہیں کیا تھا۔
پر جیسے ہی شادی ہوئی تھی میری حالت بہت بری ہوتی جا رہی تھی۔ اب تک اپنے شوہر کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ میرا شوہر بہت کوشش کرتا ہے مجھے خوش رکھنے کی، پر میں رونے لگتی۔ اور ایک دن میری ساس کے کہنے پر میرے شوہر شام کو ایک قاری صاحب کو لے کر آئے۔ قاری صاحب نے میری حالت دیکھی تو مجھے تعویذ دیا اور کہا کہ بھی چمڑے میں منڈوا کے لاؤ۔ جیسے ہی میرا شوہر گیا میں نے اپنے ساتھ ہوئے واقعات کا قاری صاحب کو بتایا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر اپنے شوہر کو سب بتا دیا تو شاید وہ مجھے پاگل سمجھتے تھے، کیونکہ وہ تو جادو وغیرہ پر یقین نہیں رکھا کرتے تھے۔ قاری نے کہا کہ انشاءاللہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اس عمل کا توڑ کروں گا اور اپنے استاد سے بھی بات کروں گا۔ میرا شوہر جیسے ہی آیا قاری صاحب نے اس سے کہا کہ اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑو ورنہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ قاری صاحب نے اپنا عمل شروع کیا اور 2 گھنٹے عمل کے بعد قاری صاحب نے 2 تعویذ دیے اور مجھ سے کہا کہ ایک کمر پر باندھ لو اور ایک گلے میں پہنو، اور جب نہانے کے لیے جاؤ تو واش روم میں ٹانگ لینا، پر کسی بھی صورت ان تعویذ کو خود سے دور مت کرنا۔ قاری صاحب جاتے جاتے پھر تاکید کر گئے کہ اس بچی کو کچھ پل کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ میری ساس بھی پریشان تھی کہ گھر میں ایک کواری لڑکی بھی ہے جو میری نند تھی، اسے کوئی نقصان نہ ہو، تو اس نے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے گھر بھیج دیا۔ میرا شوہر کام چھوڑ کر ہر ٹائم میری نگرانی نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو دن ہو یا رات اکیلی کمرے میں سوتی تک نہیں تھی۔ اور پھر میری ساس نے سب کچھ میری ماں کو بتایا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور اب ماں ہو کر اپنی بیٹی سے لا علم ہو۔ اماں یہ سن کر بہت پریشان ہوئی اور اماں اپنا کام چھوڑ کر میرے پاس بھی نہیں آ سکتی تھی، انہیں تو بس پیسے سے مطلب تھا جو دن رات تیل بیچ کر کما رہی تھی۔ اور اماں نے پھر پھپھو کی بیٹی کو میرے پاس بھیج دیا، جبکہ اس کے آنے پر میں خوش نہیں تھی۔ قاری کے عمل کے ساتھ ساتھ میرے شوہر نے ڈاکٹر کا بھی علاج جاری رکھا۔ میں جلدی سے پہلی والی صحت میں آ جاؤں، کیونکہ میرا شوہر میرے ابا کے دوست کا بیٹا تھا اور بہت سلجھا ہوا انسان تھا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے قدر کرنے والا شوہر دیا تھا، جس نے کبھی مجھے بوجھ نہیں سمجھا تھا اور نہ مجھے کبھی میرے ماضی کا تانا دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے سکون کے لیے نیند کی دوائی دی اور کہا کہ میں جتنا زیادہ سوؤں اتنا ہی میرے دماغ کے لیے اچھا ہے۔ میں شام میں ہی سو جاتی تھی اور گھر میں کیا تھا کیا نہیں مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ جب ایک دن میں دوائی کھانا بھول گئی تو دیکھا کہ میری پھوپھو کی بیٹی دودھ کے گلاس میں کچھ ملا رہی ہے، اور وہ گلاس لے کر میرے شوہر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جو کمرے سے میرے شوہر کی آواز ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے رات کے اس وقت میرے کمرے میں آنے کا، ابھی اسی وقت نکلو یہاں سے۔ پھوپھو کی بیٹی نے کہا کہ بھائی یہ دودھ پی لے، مجھے تحریم نے بتایا تھا کہ آپ دودھ پی کر سوتے ہیں۔ اور تبھی میں کمرے میں داخل ہوگی اور مجھے دیکھتے ہی میری کزن کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس گر گیا۔ میں کسی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ میرے ہی خاندان والوں کی عزت پر بات آنا تھی۔ اور میری ماں نے ریٹیک اور میری ماں اس نے تو کبھی میری بات تک نہیں سنی تھی۔ میں ٹھیک ہونا چاہتی تھی اور پھوپھو کی بیٹی کو بھی کہا کہ میں تمہاری ذمہ داری نہیں ہوں، پر اس نے کہا کہ مجھے تو ماموں نے بھیج دیا، جا کر اپنی بہن کا خیال رکھو۔ اور ایک دن جب میرے شوہر نے کہا کہ تیار ہو جاؤ آج باہر چلتے ہیں، تو میں نے تعویذ کھوٹنی پہ لٹکا دیا۔ اور تبھی میری کزن نے آپ کو کہا کہ آپ کو آپ کی ساس بلا رہی ہے، اور میں بے دہانی میں اپنے تعویذ وہیں چھوڑ کر اپنی ساس کی بات سننے کے لیے چلی گئی۔ اور تبھی مجھے عجیب قسم کا درد اٹھا اور میں چلانے لگی، سبھی گھر والے میری طرف بھاگے۔ میری حالت پاگلوں والی ہو چکی تھی۔ میں جب سب کو بتاتی تھی کہ مجھے کچھ نظر آتا ہے تو سب مجھے دماغی مریض کہتے اور کہتے کہ سب وہم ہے، اور پھر دوبارہ تعویذ گلے میں پہن لیے۔ پر کچھ دنوں بعد دیکھا تو ساری سیڑھیوں پر راکھ پڑی ہوئی تھی اور میری کزن چھت پر تھی، اور پھر اچانک سے اس نے چیخ ماری۔ میں بھاگی ہوئی اس کی طرف بھاگی، پر وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے میں چلے گئی۔ ایک دم میری چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگیں۔ سب نے مجھے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی، کیونکہ میرے بال زمین پر ایسے گر رہے تھے جھڑ کے جیسے کوئی کٹنگ کر رہا ہو، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے سر پر ایک بال بھی نہیں رہا تھا، اور میرے پاؤں کی انگلیاں مڑ رہی تھیں اور میں خود کو نوچ رہی تھی اور درد سے تڑپ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر سب گھر والے بھی رونے لگے، اور میرا شوہر جلدی سے قاری صاحب کو لے آیا، اور قاری صاحب حیران ہو کر کہنے لگے کہ آپ کی چھت پہ جن تھے جو آپ کی بیوی کو نیچے آ کر انہیں تنگ کر رہے ہیں۔ اور قاری صاحب نے بتایا کہ کوئی آپ کے گھر سے ہی ہے جو یہ عمل کروا رہا ہے۔ اور میرے شوہر نے یقین نہ کیا، بھلا ایسا کون ہے جو ایسا کام کرے گا؟ میرے شوہر کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، پر سب کچھ تباہ ہوتا جا رہا تھا، اور میری نند کا جہاں رشتہ کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا، اور میری ساس بھی اب ہر وقت مجھے منحوس کہتی۔ وہ کہتی کہ جب سے یہ ہمارے گھر میں آئی ہے اس نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، اور میرے شوہر سے کہا کہ اسے طلاق دو، اس گھر سے نکالو۔ میں بہت روتی اور اللہ سے دعا کرتی۔ اور پھر ایک دن میری ساس نے میری ماں کو کال کی اور ابا مجھے آ کر لے گئے۔ کچھ دن سکون سے گزرے، قاری صاحب کا عمل اثر کر چکا تھا، اب میں کافی بہتر ہو چکی تھی، لیکن اچانک سے میری شکل بگڑنے لگی اور میرے گھر والے بھی مجھ سے ڈرنے لگے۔ میری بہنیں بھی مجھ سے ملنے گھر آئی ہوئی تھیں اور کوئی بھی میرے پاس نہیں آ رہا تھا، اور میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، وہ میری یہ حالت نہیں دیکھ سکا تھا،
اور پھر میرے شوہر نے دوبارہ قاری صاحب کو بتایا اور التجا کی کہ میرے ساتھ میرے سسرال جا کر ایک بار پھر میری بیوی کو دم کر دیں، اور قاری صاحب ساتھ آ گئے۔ پر قاری صاحب کو دیکھتے ہی میری اماں کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، اور پھر اماں یہاں آ کر قاری صاحب بھی حیران و پریشان تھے۔ قاری صاحب نے پورا گھر گھوم کر دیکھا اور میرا شوہر کو اکیلے میں جا کر کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ جہاں سے ہی یہ گندا کالا جادو ہو رہا تھا تم وہاں ہی اپنی بیوی کو لے آئے ہو۔ میرے شوہر نے بے یقینی سے قاری صاحب کو دیکھا اور میرے شوہر سے کہا کہ یہ سب تمہاری ساس یعنی تمہاری بیوی کی ماں ہی یہ سب کروا رہی ہے، اور کیوں کروا رہی ہے یہ اب وہی بتا سکتی ہے۔ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ ایک ماں ایسا کیوں کرے گی، اسے کیا فائدہ؟ تو قاری صاحب نے کہا کہ اب پتہ چل جاتا ہے، اور قاری صاحب کچھ سامان منگوایا اور عمل شروع کیا۔ جیسے جیسے عمل ہو رہا تھا مجھے وہ جناتی مخلوق مارتی اور میں درد سے گر رہا تھی۔ آج جب میری ماں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مجھے وہ کیسے مارتے ہیں، اور پھر میری ماں رونے لگی اور پھر وہ جن حاضر ہوا جو ایک جن زادہ تھا اور مجھے تنگ کرتا تھا، پر وہ بول نہیں رہا تھا۔ قاری نے کہا کہ میں تمہیں جلا دوں گا، پر وہ کہتا کہ مجھے اجازت نہیں، اگر آپ کو کچھ بتایا تو میرے بچوں کو وہ لوگ جلا دیں گے، پر اتنا بتا دیتا ہوں کہ سب کی ذمہ دار یہ عورت خود ہے۔ اس جن نے میری ماں کی طرف اشارہ کیا تھا، اور تبھی ماں نے ہاتھ جوڑ کر میرے شوہر اور قاری صاحب سے معافی مانگنے لگی اور کہا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ میری بچی کو اتنا برا حشر کر دیں گے، اور مجھے تو علم بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہوگا، میں تو حقیقت جان ہی نہیں سکی۔ اور تب میری اماں نے بتایا کہ وہ پیسوں کے لالچ میں ایک بنگالی بابا کے ساتھ مل کر جادو کرتی ہیں، اور تیل پر ایک خاص قسم کا جادو کیا جاتا ہے، جس سے جیسے لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ موکل وہاں جا کر گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں، اور پھر وہ واپس اسی بنگالی بابا کے پاس جاتے ہیں آرام کے لیے، اور پھر ایک بھاری رقم ادا کی جاتی ہے، اور وہی تیل خود میری بیٹی نے لگا لیا۔ میں اس بات سے انجان تھی، میں دوسروں کی بیٹیوں کو تکلیف دیتی رہی، اور وہ سب کچھ میرے ساتھ خود اپنی میری بیٹی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میری ماں رو رہی تھی اور ابا نے کہا کیا بکواس کر رہی ہو، اور اماں کو دھکے دینے لگی اور اماں سے کہا کہ وہ اسی وقت گھر سے نکل جائے، اور اس دن پہلی بار ابا نے مجھے پیار سے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اور میرے شوہر نے کہا کہ اب اور آج کے بعد میرا یا میری بیوی کا آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اماں سے کہا کہ جو راستہ آپ نے چنا ہے وہ ہمارے اللہ پاک اور ہمارے نبی کو ہرگز پسند نہیں، اور صد افسوس آپ نے جہنم کا راستہ چنا۔ اب دوسروں کی بیٹیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتی رہی صرف چند پیسوں کی خاطر، اور خدا کی بیٹی وہ تکلیف سہتی رہی، آپ نے تو کسی کو بھی مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اب آج کے بعد نہ میں نہ میری بیوی کبھی آپ کے گھر آئیں گے، بلکہ وہاں بھی نہیں جائیں گے جہاں آپ موجود ہوں۔ اماں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، مگر معاف کرنا آسان نہیں ہے، اور کالے جادو کی معافی تو اللہ پاک بھی نہیں دیتا۔ اب سزا کی باری اماں کی تھی جو ساری زندگی جھیلنا ہے، اور میری پھپھو میٹھی میٹھی چھری بن کر مجھے ڈستی رہی۔ ان کی اپنی بیٹی چچا کے بیٹے کو پسند کرتی تھی، پر جب دیکھا کہ مجھے اتنا اچھا شوہر ملا تو وہ بھی چچی کے ساتھ مل کر عمل کرنے لگی، اور اپنی بیٹی کو جان بوجھ کر میرے سسرال بھیجا تاکہ میرا گھر خراب ہو، اور انہیں برداشت نہ ہوا۔ سب تحریم کی اتنی عزت کیوں کرتے ہیں، پر وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ 3 سال بعد میرے چچا کے بیٹے کی ٹانگ ضائع ہوگی، جس کی وجہ سے اب اس کا کہیں رشتہ نہیں ہوتا تھا، اور پھپھو کی بیٹی کا بچہ ہو کر فوراً فوت ہو جاتا، اور ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور اس نے سارا الزام اپنی ماں پر ڈال دیا کہ آج جو کچھ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے سب آپ کی وجہ سے ہے، اور اسے طلاق ہو چکی ہے۔ اب ماں بیٹی ذہنی مریض بنی پھرتی ہیں، اور میری چچی خود بیماری سے بستر پر لگی پڑی ہیں، کوئی اس کے قریب بھی نہیں جاتا، اور میری اماں کو ابا نے گھر سے نکال دیا، اور اماں کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا جس سے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی، اور اب کہاں ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ میری تو وہ ماں تھی، میں نے بہت ڈھونڈا، پر ابا نے کہا کہ نہ جانے کس بیٹی کی بددعا تھی اس عورت کو جو یہ سب ہوا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں جس نے کبھی میرے ساتھ نہیں چھوڑا۔ کاش ہم سب سمجھ جائیں کہ جو اللہ پاک نے ہمارے حق میں لکھا ہے وہی صحیح ہے، اور وہی تقدیر لکھنے والا ہے، جتنا ملنا ہے اسی نے دینا ہے۔ ہم اپنی تقدیر نہیں لکھ سکتے، نہ کسی سے اس کی تقدیر چھین سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجئے، اچھی لگے تو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔